اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین مقصد حیات کے تعلق سے دین کا قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اللہ پاک کے دین کو اپنے دور مبارکہ پر اس کو مکمل کر کے نمونہ کے طور پر ہمیں دکھایا۔ ہماری زندگی کا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کے اندر یہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے زندگی کو گزارتے ہیں، کیسے ہم موت کے لیے کس طرح کی شہادت کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ کے دین پر قربان ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ہر حالت میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن مبارکہ تھا، اقامت دین کا جو کام تھا، اسی کام کو صحابہ کرام نے بھی پورا کیا، اور خلفائے راشدین کا دور بھی ایک بہترین نمونہ ہے اقامت دین کا، کہ انہوں نے دین کے معاملے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی یا رعایت نہ کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اندازہ لگائیں کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ نے انہیں اس بات سے روکا کہ ایک ثانیہ بہت بڑا ثانیہ ہو چکا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، تو فی الحال وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور احکامات دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، فی الحال انہیں رعایت دے دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے رسی کے برابر بھی آئے گی، وہ ہر حالت میں میں وصول کر کے کروں گا۔ یہ ہے دین کے قائم کرنا، اور کہیں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو دین کے خلاف ہو۔ صحابہ کرام نے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ کیوں کہ اگر ہم اقامت دین کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ہم مجرم ہیں۔ اگر گورنمنٹ اقامت دین کا کام نہیں کرتی، دین کا کام نہیں کرتی، تو پھر وقت کی حکومت جو ہے وہ مجرم ہے۔ جب گورنمنٹ یہ کام دین کا نہیں کرتی تو باطل نظام کی فیور کرنا یا باطل نظام پر خاموش ہو جانا، یہ بھی گناہگار ہونے کی علامت ہے، اور باطل نظام کو سپورٹ کرنا یہ بھی مجرم ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اقامت دین کا کام ہمارے لیے فرض عین ہے کہ ہم ہر حالت میں دنیا کے اندر اس دین کو قائم کر کے دکھائیں۔
اگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، ہم جیسے اپنے دنیا کی غرض کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے دین کی کوشش کرتے رہیں گے اور ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے، خالق و مالک کے سامنے یہ کہنے والے تو بن سکتے ہیں، اے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے رہتے ہوئے کوشش کی تھی۔ اندازہ لگائیں، کوشش ہی ہمیں اللہ کے دربار میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ ہونے سے بچائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں برملا کہا تھا کہ جو پیغام میں نے تم کو دیا ہے، جو حاضر ہیں وہ غیب کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو اللہ کے رسول کا سب سے بڑا پیغام ہی دین کی باتیں تھی۔ آپ دیکھیں، احکامات دین کی باتیں چل رہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو آپ دنیا کی غرض کر دیں۔ اور اگر ہم دین کی باتوں پر آئیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر اللہ ہماری مدد کرنے پہ آ گیا تو کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم اللہ کی بات کریں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا، اللہ ہمیں حمد دے گا، اللہ ہمیں سکون دے گا۔ اقامت دین کا کام ہی امن کی طرف لے جاتا ہے، سکون کی طرف لے جاتا ہے، باطل نظام کے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں، کھائیں پئیں، دفتر جائیں، روزی کمائیں اور اس کے بعد آ کر سو جائیں۔ یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت ہمارا مقصد حیات ہے، اور اس عبادت کا پہلا امر جو ہے وہ آواز حق کو بلند کرنا اور اقامت دین کو قائم کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یا میں اس کام کو نہیں کریں گے تو باطل نظام جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا جائے گا۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ کہاوتوں میں آتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بہترین قسم کی مثال جو ہے نا وہ دی جاتی ہے اور بندے کو اس سے اثر لینا چاہیے۔ میں عام طور پہلے بھی ایک دو دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا تو کشتی والوں نے اوپر والوں کو کہا کہ آؤ بھائی ہماری مدد کرو، لیکن اوپر والے نہ آئے۔ انہوں نے کہا کیوں ہم؟ تو جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کشتی ہی ڈوب گئی۔ اسی طرح ایک اور بھی کہاوت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک گھر کے اندر چوہا تھا تو گھر والوں نے کہا کہ اس کے لیے کھڑکی لے آئیں اور اس کو ماریں۔ جب وہ شکنجہ لے کر آ گئے، کھڑکی لے کر آ گئے اور انہوں نے رکھا تو اس چوہے نے جا کر، جو گھر کے اندر مرغا بھی تھا اور بکرا بھی تھا، اس نے مرغے کو جا کر کہا کہ بھئی یہ تو مارنے کے بندوبست ہو رہے ہیں اور میرے مارنے کے لیے یہ کھڑکی لے آئے ہیں، شکنجہ لے آئے ہیں۔ تو مرغے نے کہا کہ بھئی میرا کیا اس سے واسطہ ہے؟ تو وہ بکرے کے پاس گیا، اسے کہا کہ بھئی میرے مارنے کے لیے گھر والے جو ہیں ایسے شکنجہ لے آئے ہیں تو آپ کوئی میرا ساتھ دیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ چوہے میاں یہ تمہارے لیے چھوٹی سی کھڑکی ہے، یہ چھوٹی سی ہے، مجھے کیا نقصان دے گی جو میں تمہارا ساتھ دوں؟ تو مختصر طور پر یہ ہوا کہ رات کو جب کھڑکی کی آواز ہوئی تو گھر والی جو ہے، وہ بیوی جو ہے، اس نے کہا شاید چوہا پکڑا گیا۔ وہ بھاگ کے گئی ادھر جا کر، اس نے اندھیرا تھا، ہاتھ لگایا تو وہ تو سانپ پھنسا ہوا تھا اور سانپ نے جو ہے وہ اس کو ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا اور اس نے چیخ ماری تو خاوند آ گیا۔ اس نے دیکھا تو یہ کیا ہو گیا، تو جلدی جلدی اس نے اس کو لیا اور حکیم کے پاس لے گیا۔ تو ارد گرد کے رشتہ داروں کو جب معلوم ہوا تو وہ تیمارداری کے لیے آ گئے۔ جب وہ تیمارداری کرنے آئے تو گھر کے خاوند نے کہا کہ چلیں ان کے لیے مرغا ذبح کر لیتے ہیں۔ تو مرغا ذبح کرا، انہیں کھلانے لگے تو وہ عورت ہی مر گئی۔
جب عورت مر گئی تو پھر اس کی کلخانی کے لیے مرد نے کہا بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ چوہے کی ایک عام سی مثال ہے، مرغے نے بھی مذاق میں اڑا دی اور بکرے نے بھی مذاق میں اڑا دی۔ حاصل کیا ہوا؟ بیوی مر گئی، مرغا ذبح ہو گیا، بکرا ذبح ہو گیا، اور ایک چوہے کی بدولت گھر کا مالک جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ گیا۔ معزز سامعین، نوجوان عزیز، میری نوجوان نسل، طلباء و طالبات، اقامت دین کے معاملے میں بھی ہم ہر حالت میں جاگیں گے۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے تو باطل نظام، طاغوتی قوتیں ایسا ایسا ہمارے اندر گھس آئیں گی، ہمارے گھر میں گھس آئیں گی۔ آج کے ماحول کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، یا عالمی تناظر کو دیکھیں کہ کیسے عراق کی تباہی ہوئی، کیسے لیبیا کی تباہی ہوئی، کیسے کشمیر پہ بھارت کی بدماشی چل رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم آنکھیں خرگوش کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، اور طاغوتی طاقتیں، باطل طاقتیں جو ہیں وہ ہم پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہم روز بروز مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ہم اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں ہر حالت میں جاگنا ہوگا، اور ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں۔ ہمیں حکم ہے کہ نیکی کے کرنے کا حکم دو، برائی سے بچنے کے لیے طاقت استعمال کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں اور ڈنڈے سوٹے اٹھا کر ہم جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف ہو جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آئیں، اور یہ اکیلے نہ میرے بس کا کام ہے نہ آپ کے بس کا کام ہے۔ ہمارے اندر اس چیز کا، اقامت دین کا، اس کے مقصد کا ہمارے اندر شعور آ جائے، اور یہ ہم پر ایسے لازم ہو جائے جیسے ہم نماز قرآن کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ پھر ہم ایک جماعت کی شکل میں، ایک طاقت کی شکل میں حکومت سے پرامن ہم مطالبہ کریں کہ باطل سسٹم کو ختم کرو۔ پاکستان کا مقصد جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، قیام پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست کے لیے کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ کرو، یہاں پر اقامت دین کرو۔ جس وقت پاکستان کے اندر اقامت دین آئے گی، دین کھڑا ہوگا، دین قائم ہوگا، پھر نہ ہم مجرم رہیں گے نہ حکومت مجرم رہے گی۔ پھر ہم عالم اسلام کی طرف آگے بڑھیں گے، پھر ہم عالم کفر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ لازم ہے نوجوانوں، میری عزیز طلباء و طالبات، ہم اقامت دین کے مشن کو مقصد حیات بنا لیں، اور اپنی سطح سے لے کر ایک اجتماعی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ پاکستان کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ پھر جب یہاں پر ہوگا تو پھر عالم کفر کی طرف ہم جا سکتے ہیں، ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہاری پریشانیوں کا حل، تمہارے سکون کا حل، تمہاری معیشت کا حل ہمارے پاس ہے، دیکھو وہ دین اسلام میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔